الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین پر حملہ، آئینی بینچ سننے جا رہی ہے، 6 رکنی بینچ بن چکا ہوا ہے، ڈی چوک تک 35,000 پہنچے۔ عمران خان صاحب کے متبادل کی باتیں ہو رہی ہیں، سر فہرست نام بشرا بی بی کا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو عنقریب سزا ہونے جا رہی ہے؟ مستقل بنیادوں پر ایک متبادل قیادت چاہیے ہوگی۔ میسج آیا کہ خبردار بی بی سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ ایک طرف فوجی عدالتوں کی گونج ہے جو دوبارہ سنائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے متبادل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کا متبادل کون بنے گا، بشرا بی بی، علیمہ خان، شاہ محمود قریشی یا پھر بھگوڑے مراد سعید۔ مراد سعید صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ مراد سعید صاحب کدھر ہیں، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ مراد سعید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس میں، پشاور کا جو ہاؤس ہے وزیر اعلیٰ کا، وہاں پر روپوش بیٹھے ہیں، وہاں پر انڈر گراؤنڈ ہے۔ وزیر اطلاعات نے یہ کل بات کی تھی، لیکن بہرحال مراد سعید جب تک کھلے میدان میں نہیں آئیں گے، اپنی روپوشی ختم نہیں کریں گے، تب تک وہ متبادل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب کے پوٹینشل متبادل ہیں، ان میں سب سے سر فہرست نام بشرا بی بی کا ہے، اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کا نام آتا ہے، ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کا بھی نام آتا ہے، مگر شاہ محمود قریشی پر طرح طرح کے الزامات ہیں۔ الزامات تو بشرا بی بی کے اوپر بھی ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بھی بہت زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا لائی جا رہی ہیں، پارٹی کے اندر سے، عمران خان کے خاندان کے اندر سے، اور کہیں اور سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بشرا بی بی اگر پوٹینشل متبادل ہیں تو پارٹی ان کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا تو سمجھ آ رہا ہے۔ اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو عنقریب کوئی ایسی سزا ہونے جا رہی ہے جس کے بعد تحریک انصاف کو مستقل بنیادوں پر ایک متبادل قیادت چاہیے ہوگی، کوئی متبادل لیڈر چاہیے ہوگا؟ کہ ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ دوبارہ فوجی عدالتوں کی گونج سنائی دے رہی ہے، دوبارہ مطالبات شروع ہو گئے فوجی عدالتوں کے، اور جو عدالت میں معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ ہے، اور وہ آئندہ 2 روز کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کیا فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے جو آئین میں ترمیم چاہیے، اس کے لیے حکومت کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کیونکہ الیکشن ایکٹ میں جو دوسری ترمیم تھی، اس کو آئینی عدالت، آئینی بینچ سننے جا رہی ہے، 6 رکنی بینچ بن چکا ہوا ہے، تو اس پر بھی معاملہ کریں گے۔ یہ دونوں معاملات آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی ہر بڑے ایڈونچر کے بعد شکست کھا کر اپنے زخم چاٹنے لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ جب زخم ابھی بھرتے نہیں ہیں تو ایک اور ایڈونچر کرتی ہے۔ یوں اگر کہیں کہ تحریک انصاف کو اپنے زخم کھروچنے میں اور ان کو تازہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں، آپ کے جسم پر اگر ہلکا سا کوئی زخم آ جائے اور اس میں ہلکی سی اگر خارش ہو، اور وہ خارش کرنے میں میٹھا میٹھا سا درد محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ خارش کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، اور زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے۔ تو کہیں تحریک انصاف اس کی عادی تو نہیں ہو چکی ہوئی؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی لوگ جو اپنے ذہنی صلاحیتیں کھو چکے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے زخموں کو کھروچ رہے ہوتے ہیں، اور اس زخم سے جو اٹھنے والی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی درد ہوتی ہے، اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہ تحریک انصاف یہ تو نہیں کر رہی، لیکن بہرحال جو بھی تحریک انصاف کر رہی ہے، 24 اور 26 نومبر کے درمیان اور 26 نومبر کی رات جو کچھ ہوا، اس کے بعد سے اب تک تحریک انصاف نہیں سنبھل پا رہی، بالکل بھی نہیں سنبھل پا رہی۔ بیچ بیچ میں یہ آوازیں آئیں کل پرسوں کہ جی پی ٹی آئی دوبارہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کی یا لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے رہی ہے، فیصلہ کیا جا رہا ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں، کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، اور یہ بھی کہ اس بار پی ٹی آئی شاید لاہور کو بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دے، بلاک کر دے، لاہور میں دھرنا دے کر لاہور کی زندگی جو ہے وہ بھی مفلوج بنا دے۔ خیر پی ٹی آئی بنائے نہ بنائے، اگر پی ٹی آئی نے کوئی کال دی تو حکومت بنا دیتی ہے مفلوج زندگی۔ چاروں طرف سے لاہور کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو حکومت کے پاس اس کا جواز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں اور اگر لوگ نکل پڑے تو پھر اسلام آباد پر قبضہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ پھر 126 دن کا دھرنا، پھر غیر یقینی کی صورتحال، پھر عدم استحکام۔ تو ہمیں یہ بارے میں نہیں ہے، یہ بارے میں ہے کہ چند دنوں کے لیے بڑے بڑے شہروں کو بند کر دیا جائے، یعنی سیل کر دیا جائے، نہ لوگ وہاں سے نکل پائیں، نہ لوگ وہاں پر آ پائیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی انتشار اور افراتفری اور کوئی دھرنا شرنا نہ ہو۔ تو بہرحال تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جو ناکامی ہوئی، یہ جو 26 نومبر کو، اس کے بعد وہ خاتون جو ایک اچانک پی ٹی آئی میں نمودار ہوئی، اچانک نمودار ہوئی ہے نا، ویسے تو اندر کھاتے تو بہت کچھ
بڑی بڑی وارداتیں بشریٰ بی بی صاحبہ ڈال چکی ہوئی تھیں، اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ تو نیک پرہیزگار پردہ دار خاتون ہیں، مجھے نیک اور پرہیزگار ہونے پر ان کے متعلق کوئی میں ایسا شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن پردہ دار اور غیر سیاسی خاتون، تو غیر سیاسی پر شک ضرور ہے، وہ کبھی بھی غیر سیاسی نہیں رہی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے والی اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد فوری طور پر اپنے ضلع کے ڈی پی او کو بلا کر معافیا منگوانے والی، اپنی سہیلی فرا گوگی کے میاں گجر صاحب کے، احسن جمیل گجر صاحب کے سامنے بٹھا کر معافیاں آئی جی کے ذریعے، تو غیر سیاسی تو کبھی نہیں تھی۔ پھر وہ جو پاکستان میں نفرت اور انتشار کی سیاست عمران خان صاحب نے کی، اور عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو اس سیاسی وہ جو مہم جوئی تھی تقسیم اور نفرت کی، اس کی باغیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا بشریٰ بی بی صاحبہ جب عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد توشہ خانے کے قصے، گھڑی چوری کے قصے اور ملک ریاض سے ہیرو کے ہاروں کے قصے سب جب سامنے آتے ہیں، تو ارسلان بیٹا کے ساتھ ایک آڈیو بشریٰ بی بی صاحبہ کی لیک ہوتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ارسلان بیٹا یہ جو بھی فرا کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، ان سب کو بھی غداری سے جوڑ دو، یعنی تحریک عدم اعتماد والے معاملے کے ساتھ جوڑ دو۔ تو غیر سیاسی کبھی نہیں رہی تھی۔ ہاں، نروار منظر پر کھل کر ایک انٹرویو کے بعد 24 نومبر کو آئی تھی، یا اس سے 2 دن پہلے، وہ جو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں سعودی حکومت کو، سعودی جو شاہی خاندان کو لتاڑا تھا، تو وہ بشریٰ بی بی صاحبہ جب سامنے آئیں اور تحریک انصاف کے کارکن، اب میں کل پڑھ رہا تھا سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل، سہیل وڑائچ بولے تو محسن نقوی یار غار ہیں، آپس میں سارا دن ساتھ ہوتے تھے، اب محسن نقوی صاحب کیونکہ وزیر داخلہ ہیں تو اس طرح ان کی میل ملاقاتیں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن بہرحال سہیل وڑائچ اور ان کا بہت قریبی تعلق ہے، بہت اچھا تعلق ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے جو آرٹیکل لکھا کل، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی 35,000 لوگ جو فضائی جائزہ لے کر کچھ خاص قسم کے آلات ہوتے ہیں ان سے انٹیلیجنس اداروں نے جو معلومات کٹھی کی، اتھینٹک معلومات، کہ لانگ مارچ میں 35,000 لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ پشاور سے چل رہے تھے، اور ڈی چوک تک 35,000 پہنچے، ڈی چوک تک۔ اس لیے حکومت اور ادارے ذرا گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور پر لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس بار علی امین گنڈاپور اس سے پہلے 3 بار لوگوں کو دھوکہ دے کر واپس جا چکے ہوئے تھے، کہ پشاور، ایک بار اسلام آباد سے، اس سے پہلے پنڈی سے، اور اس سے پہلے لاہور سے۔ تو لہذا گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے اوپر تو پارٹی کا ورکر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ جب بشریٰ بی بی نے کہا کہ جی میں ساتھ چلوں گی، میں لیڈ کروں گی، اور پھر انہوں نے جب کہا کہ جی میں وہ آخری عورت ہوں گی جو ڈی چوک سے واپس آؤں گی، میں اپنے میاں کو اپنے ساتھ لائے بغیر واپس نہیں آؤں گی، اور آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنے خان کو، اپنے قائد کو واپس لائے بغیر یا رہا کروائے بغیر آپ واپس نہیں آؤ گے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس بار تو معاملہ بڑا اچھا ہو گیا، اس بار تو ہمارے قائد کی جو ہے اہلیہ ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں۔ تو لوگ نکلے، اور توقع سے زیادہ نکلے۔ 35,000 لوگ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کے بقول کے انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو یہ تھا کہ وہ ایک دن ان کو روک لیں گے، یعنی 27 تک ان کو ڈی چوک پر جانے سے روکیں گے، پھر لوگ بھوکے پیاسے، کیونکہ کھانے پینے کے سارے جو بندوبست تھا وہ حکومت نے روک دیا ہوا تھا، سارا کچھ بند کر دی تھی، دکانیں، ہوٹلیں، ریسٹورانٹ اسلام آباد میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا خیال تھا، انتظامیہ کا خیال تھا کہ جی ہم اس کو روک لیں گے، 2 دن لگ جائیں گے ان کو ڈی چوک تک آنے میں، تب تک لوگ چھٹ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، لیکن نہیں چھوڑا۔ اسی دن 26 کو ڈی چوک پہنچے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک لوگ خود بخود، کیونکہ وہاں کھانے پینے کو مل نہیں رہا تھا، تو وہاں سے منتشر ہو گئے، اور کچھ ہزار لوگ وہاں پر باقی رہے۔ اور پھر اس کے بعد حکومت نے آپریشن کیا، اور آپریشن سے پہلے یعنی لوگ وہاں سے منتشر بھی اس لیے ہوئے کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور ڈی چوک پر نہیں ہے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، پوائنٹ بنانا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے لوگ پیچھے آئے۔ ایک لوگوں کو نظر آ گیا کہ یار ایک متبادل قیادت آ گئی ہے، اور جن کو تاریخ کا پتہ ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جی نصرت بھٹو صاحبہ نکلی تھی جب بھٹو شریف کو گرفتار کیا گیا تھا، بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اب عمران خان کی اہلیہ نکلی ہیں،
لیکن وہ نکلی کیا، ایسی نکلی کہ تباہی پھیر دی انہوں نے. ایک تو پرتشدد احتجاج کو لیڈ کیا، اور دوسرا جب سامنے سے مزاحمت آئی یا حکومت کی طرف سے جب جواب آیا، یعنی انتظامیہ کی طرف سے، فورسز کی طرف سے، یا ایک میسج آیا کہ خبردار بی بی سے آگے نہیں بڑھنا، آپ نے دوڑ لگا دی، واپس چلی گئی. اب کہانیاں بنائی جا رہی ہیں کہ بشرا کی گاڑی پر تو گولی چلی تھی، بشرا کی گاڑی پر تو کیمیکل پھینکا گیا تھا، چھرے مار کر بشرا کی بیوی کو ٹائر پاڑے گئے تھے. عجیب و غریب قسم کی کہانیاں. تو بشرا بیوی بھاگ گئی واپس پشاور، علی بن گنڈا پور صاحب بھاگ گئے، ان کا تو ریکارڈ ہے بھاگنے کا گنڈا پور صاحب کا. تو وہاں سے پھر بشرا بیوی کے خلاف ایک موقع مل گیا، چانس مل گیا ان کے مخالفین کو. لیکن جو حکومت کی، انتظامیہ کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہو گئی. بشرا بیوی کو پکڑ لیا گیا تھا، دھر لیا گیا تھا، لیکن ان کو کہا گیا کہ بیوی جائیں. ان کو کے پی کے حدود میں داخل کر کے پھر پکڑنے والے واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، بشرا بیوی تو بھاگ گئی. پھر فیصل ووڈا صاحب شروع ہو گئے. فیصل ووڈا نے کہا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ خطرہ ہی بشرا بیوی سے ہے. فیصل ووڈا صاحب نے یہ تک کہا کہ بشرا بیوی جو ہیں وہ عمران خان کو دم درود کا پانی کہہ کر زہر پلا سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زہر دیا جائے گا. علیمہ خان صاحبہ اور روبینہ خان صاحبہ وہ خاندانی جو رقابت ہوتی ہے نند بھاوج والی، اس میں پڑ گئی. انہوں نے کہا ہے ہی کرپٹ خاتون، اس نے جو کچھ لاہور میں کیا تھا، کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہوا تھا. روبینہ خان نے کہا اس کو نئی فراگوگی مل گئی ہے، مشال یوسف زئی کے پی کے میں وہی کر رہی ہے، اور یہ پہلے دن سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. عمران خان کی بہنیں ہیں ہم، لیکن ہم سیاست میں نہیں آتی کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے کہ جی موروثی سیاست نہیں چاہیے. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ یار ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کو کہ متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ گیا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے. کام آسان کر دیا بشرا بیوی صاحبہ نے، وہاں سے جھانسے میں آ کر لوگوں کو لا کر اور واپس بھاگنے کے میں. اور پھر مزید کام آسان کیا پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے ٹرولز نے، چاہے سلمان احمد ہو یا دوسرے ہوں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بشرا تو آئی ایس آئی کی ٹاؤٹ ہے، اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے. اور پھر مشال یوسف زئی نے جب کہا کہ عمران دھوکہ کیا بشرا بیوی کے ساتھ، علی بن گنڈا پور نے دھوکے سے ان کو لے گئے تھے کے پی کے میں، تو پھر مشال یوسف زئی کو علی بن گنڈا پور صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا معاون خصوصی کے آفس سے. تو یہ سارے کچھ کو جب آپ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک متبادل پوٹینشل قیادت جو بن رہی تھی پی ٹی آئی میں، وہ یعنی کچا انڈا پھوٹ گیا بھائی، کچا انڈا پھوٹ گیا، وہ نہیں بننے دی گئی. میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا یہ اپروچ کہ موروثی سیاست یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے یا ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ایک ایب نارمل اپروچ ہے. اگر جب بھٹو شہید کو گرفتار کیا گیا تھا، میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ شیخ رشید پارٹی کی کمان سنبھال دی تھی. شیخ رشید صاحب کو بھٹو نے کہا کہ آپ کو چیئرمین ہوں گے. شیخ رشید یہ والے نہیں، بابا سوشلزم یہ والے، اپنا پنڈی والے نہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے جاگیردار، یہ سارے لیڈر فنے خان یہ تو مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو انہوں نے ایک پارٹی کا اجلاس بلایا. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا بیگم نصرت بھٹو کو شریک چیئرمین نامزد کرتا ہوں. بھٹو صاحب کو انہوں نے بتا دیا تھا کسی طریقے سے میسج کر کے مجھ سے نہیں چلے گا، یہ جاگیرداروں کو آپ کے خاندان میں سے ہی کوئی سنبھال سکے گا، یا یہ جو لیڈر اپنی طرف سے بڑے بڑے لیڈر بن چکے ہیں. پھر سب نے دیکھا کہ ہاں پھر وہ جنہوں نے چھوڑ کے جانا تھا چھوڑ کے گئے، لیکن بیگم نصرت بھٹو نے اور بینظیر بھٹو شہید نے بڑے اچھے طریقے سے پارٹی چلائی. نواز شریف کی گرفتاری کے بعد پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی. مشرف کے مارشل لا کے بعد کوئی نہیں تھا، سارے کیو لیگ میں چلے گئے تھے، ہم خیال کیو لیگ تباہی پھر گئی تھی. بیگم کلثوم نواز اگر نہ نکلتی تو نواز شریف صاحب جیل سے نہیں نکلتے. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا میرا رہا رابطہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ. میں بھی نیا نیا آیا تھا لاہور میں 2000 میں، اور اس وقت ظاہر ہے وہ مارشل لا لگا ہوا تھا، اور ان کو تو چاہیے تھا میڈیا کی سپورٹ چاہیے تھی. تو بڑی نائس خاتون تھی، بہت ہی باوقار خاتون تھی. ان کے ساتھ وہ نکلی ہیں تو نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ جان خلاصی ہو گئی.
تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ میں نے عمران خان صاحب کے لیے جو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. شاہ محمود قریشی ہو، علی امین گنڈاپور ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ آئے گا تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور آئے گا، وہ کہے گا جی میں بڑا لیڈر ہوں اس سے. تو لہٰذا یا تو عمران خان کی بہن جو سب سے زیادہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھی علیمہ خان صاحبہ، وہ ہو سکتی تھی، یا بشرا بی بی اگر بن رہی تھی تو ان کو تو اب ان کے خلاف جو فیصل ووڈا صاحب لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان تو بڑا معصوم آدمی ہے، ساری کرپشن انہوں نے کی ہے. یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں، بشرا بی بی کے اندر جو ایک تھا نا کہ لوگ اور کارکن دیکھ رہے تھے کہ یار قائد کی اہلیہ ہیں تو وہ ان کے پیچھے چل سکتے تھے، ان کے پیچھے متحد پارٹی رہ سکتی تھی. اس کو کہا گیا کہ نہیں، اصل تو گندی بشرا بی بی نے ڈالا ہے، عمران خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور متنازع بنا دیا گیا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ فوری طور پر تحریک انصاف کو کوئی متبادل قیادت چاہیے ہوگی؟ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر ہیں، سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، ریٹائرڈ. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، لیکن بہرحال وہ تو ایک غیر سیاسی سوسائٹی ہے. انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی فوجی عدالتیں بننی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جن کے خلاف نومی کے ثبوت نہیں ان کو رہا کریں اور باقی فوجی عدالتیں بنائی جائیں. پھر انہوں نے کہا فطرت الخوارج ہوں یا انتشار پھیلانے والے دوسرے لوگ ہوں، ان کے خلاف فوجی عدالتیں کام کریں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو پہلا اجلاس بلایا گیا تھا 14 ستمبر کو، اس کا جو ڈرافٹ تھا اس میں فوجی عدالتیں تھیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بلاول بھٹو نے مسترد کر کے پھر ایک نیا ڈرافٹ انہوں نے بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پر سب سے اتفاق کی رائے لے کر ایون پی ٹی آئی بھی متفق تھی، اس پر 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی. تو وہ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ فوجی عدالتیں بنانے کے لیے نئی آئینی 27ویں آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو فوجی عدالتیں مانوں گا نہیں. تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں، سینٹ میں بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ امکان جن ممکنات کو نظر میں رکھ کر یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کے اندر کوئی متبادل قیادت پیدا نہ ہونے دی جائے. عمران خان صاحب کیونکہ لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے معاملات جا سکتے ہیں. امکانات یہ ہیں، ممکنات یہ ہیں کہ جی جو ایک درخواست تھی الیکشن ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کی، وہ آئینی بینچ اس کے لیے تشکیل دے دیا گیا ہے 6 رکنی، اور اس کو جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب، وہ اس کو چیئر کریں گے. جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، یہ اس میں شامل ہوں گے. اور 4 ستمبر کو یعنی پرسوں اس کی ہوگی سماعت. پی ٹی آئی نے وہ 26ویں اپنا کہہ رہا ہوں میں وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو یہ چیلنج کیا تھا کہ جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین پر حملہ کیا گیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین پر حملہ کیا گیا. بنیادی طور پر جو دوسرا الیکشن ترمیم تھی دوسری الیکشن ایکٹ میں، وہ تھی 12 جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے. 12 جولائی کا فیصلہ کیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی، اور وہ ارکان جنہوں نے پی ٹی آئی کے اپنا بیان حلفی جمع کروائے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں جو آئے تھے، اور جنہوں نے بعد آزاد حیثیت میں جیت کر جنہوں نے بعد میں سنی اطاعت کونسل کو جوائن کیا، اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیں تو ان کو 15 دن کا یا 1 مہینے کا موقع عدالت نے دیا تھا. اس سارے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 8 رکنی بینچ تھے، فل کورٹ تھا لیکن 8 جج صاحبان کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آئینی ترمیم اپنا الیکشن ایکٹ میں ترمیم. اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو شخص آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا وہ 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا. اگر ونس جوائن کر لیا تو دوبارہ وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا. اور پھر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کے شیڈیول کے مطابق اگر مخصوص نشستوں کی فہرست جب وہ کرواتی ہے تو ٹھیک، نہیں کرواتی تو بعد میں اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، اس مخصوص نشستوں کا ان پر حق نہیں ہوگا. تو مخصوص نشستیں معطل کر دی تھی، اپنا کہا گیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کو جائیں گی. یہی بنیادی کیس تھا مخصوص نشستوں کا. تو اب الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے اور اسپیکر نے بار بار لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں مخصوص نشستیں واپس دیں.
لیکن کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہوئی تھی، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، قانون پر جائیں یا آپ کے فیصلے پر جائیں۔ تو اب آئینی بینچ بن گیا، آئینی بینچ اس معاملے کو سننے جا رہا ہے۔ اگر آئینی بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا تو حکومت کو پرابلم ہوگی، لیکن اگر آئینی بینچ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا نہیں چلے گا، پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس پر عمل ہوگا، تو پھر حکومت کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ اس صورت میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے KPK میں جو رکے ہوئے ہیں، تو وہاں سے حکومت کو 2-4 سیٹیں مل جائیں گی۔ تو جو سینٹ میں کمی ہے حکومت کو وہ پوری ہو جائے گی، قومی اسمبلی میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، پھر مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر حکومت فوجی عدالت بنانے کی طرف جائے گی، فوجی عدالتیں، اور اس میں آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بنانے کی طرف حکومت جا سکتی ہے۔ پھر وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کالعدم کرنے والا، وہ بھی ظاہر ہے ختم ہو جائے گا، تو فوجی عدالتیں بنیں گی، اور معاملات اگر فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں اس میں پھر صرف اور صرف دہشت گرد ہی نہیں بلکہ حساس تقسیمات پر حملے کرنے والے جو سویلینز ہیں، اگر ان کے مقدمات بھی جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ جو بشریٰ بی بی قد نکال رہی تھی، ان کو استعمال بھی کیا گیا اور ان کو گندا بھی کیا گیا، تاکہ PTI کے اندر بھی وہ مشکوک ہو اور لیڈر بھی نہ بن سکے اور ان کی باغیں اپنی ہاتھ میں رکھی جائیں۔ اس طرح کا سین بن رہا ہے، لیکن عمران خان کے لیے یہ جو آئینی بینچ کا فیصلہ ہے، اگر تو وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ PTI کے حق میں جاتا ہے، ظاہر ہے اسی کو اس کا اثر پڑے گا، تو عمران خان صاحب کے لیے اچھا فیصلہ اچھی خبر ہوگی، ورنہ پھر عمران خان صاحب اور PTI کی سیاست کے لیے آئینی بینچ کا فیصلہ بہت مہلک ثابت ہوگا۔ صرف ایک دن ہے بیچ میں اور پرسوں سماعت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔